ابھی ہم نیوز دیکھیں اٹس بین ڈومینیٹڈ بائی ذل شاہ کا بیری سے مرڈر ہوا. اس طرح کے واقعوں کو دل دہلا دینے چاہیے قوموں کی, لیکن شاید کسی کو یاد بھی نہیں ہے یا ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ 9 سال پہلے ہم نے ماڈل ٹاؤن میں لاشیں دیکھی, ٹی وی پہ دیکھی, لائیو براڈ کاسٹ ہوئی, پورے ملک نے دیکھی. میں کچھ نکال لوں کہ ایجنٹ اورنج یو ایس نے اس طرح استعمال کیا تھا, تو وہ رجیم چینج سے انہوں نے ان کو ایجنٹ اورنج دے دیا ہے. 2 سیکنڈ لگیں گے ہوا کو اورنج وہ کرنے میں. یہ ویڈیو ملین مارے گی, یہ ویڈیو واٹس ایپ پہ ہر جگہ ہوگی. کبھی آپ کو کالز آئی ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے, خطرناک. آپ کو آئی ہیں؟ مجھے آئی ہیں. یہ کہ ٹی ایل پی کو دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں لایا جا رہا ہے. میں کراچی میں تھا, میں ایک دن سویا ہوں, میں صبح اٹھا ہوں تو ہر کھمبے پہ خادم رضوی تھے. تو خادم رضوی صاحب کی تو اتنی پریزنس کراچی میں نہیں تھی کہ ہر کھمبے پہ ان کا پوسٹر ہو. کراچی والوں کے لیے میرے خیال سے یہ کرنا ضروری ہے. آپ کو اپنا ایک دماغ اور دل کا حصہ نم کرنا پڑتا ہے شہر میں رہنے کے لیے, ورنہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. رائٹ فرام یور ہاؤس ٹو یور ورک. اسرائیل اور فلسطین میں کہا جاتا ہے کہ فلسطین کو وہ بس اتنا کھلاتا ہے اسرائیل کہ مرے نہ, لیبر آتا ہے رات کو مر نہ جائیں بھوک سے. جسٹ دیٹ مچ واٹر, جسٹ دیٹ مچ فوڈ. اینڈ ہم نے اپنے ہی ملک میں اسرائیل اور فلسطین دونوں پالے. ہاؤ کین یو کرٹیسائز می فار ہیونگ the potential next mayor of Karachi and asking his opinion. وہ کہتے تو ہیں کہ جی کورٹ مارشل ہوئے ان آفیسرس کا جو اس گھر کو دیکھ رہے تھے and all of it, but again you never know کہ it's the actual story. یہ کیا ہے وہ شعر, یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیاں غالب جو ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. پرابیبلی آئی تھنک پوڈ کاسٹ کی دنیا میں ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر سب سے پہلے دوسرے پوڈ کاسٹ میں سے میرے خیال سے ان کا تھا, اور بڑے عرصے سے میں بڑا کلوزلی, اسپیشلی جب میں لاہور جاتا ہوں اور ٹائم اکیلے گزرتا نہیں ہے تو میں بس لگا لیتا ہوں, اور بڑی اچھی کانورسیشن سننے کا موقع ملتا ہے, اور بڑی انسپریشن بھی میرے خیال سے ملی اوور دا لاسٹ فیو ایئرس ٹو اسٹارٹ مائی اون پوڈ کاسٹ. Today we have Shehzad with us. السلام علیکم شہزاد. وعلیکم السلام. آئی تھنک پہلی پوڈ کاسٹ ایکچولی فصیح زکا اور مشرف زیدی کی ہے, ہاؤ ٹو پاکستان. بٹ ویڈیو میں جس جو فارمیٹ ہے, آئی تھنک جنید اکرم 2-3 آئی ڈونٹ نو کتنی ایپیسوڈس, بٹ وہ ایپیسوڈس کر چکے تھے اس فارمیٹ پر. تو پہلے دوسرے آئی ووڈ سے مے بی تھرڈ وی آر, آئی ڈونٹ, آئی ایم اسٹل ناٹ شیور بٹ پروبیبلی. مجھے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ ذرا بتائیں, کون ہے آپ, کہاں سے سارا سلسلہ شروع ہوا, نام اور کامیڈیز اور ڈفرینٹ تو ظاہر آئٹمز ہم آپ کے دیکھتے رہتے ہیں, بٹ what's the background? 1971 میں میرے والد اور میری والدہ ملی کراچی کے, تو وہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی. سر میں لمزیا, میں نے BLLB کیا. وہ وقت آپ کو بھی شاید یاد ہوگا, مشرف صاحب نے, میں لمز گیا ہی تھا, مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگا دی تھی, تو ایک وہ پولیٹیکل اویکننگ ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اراؤنڈ. وہاں سے تھوڑا شعور آنا شروع ہوا. اور شروع سے یو ور ان کراچی؟ بچپن سے آئی واز بورن اینڈ بریڈ کراچی, بورن ان کراچی. اسکولنگ ساری ہم نے کراچی میں کی, سٹی اسکول میں تھا, پھر لائسیم گیا, پھر لمز گیا. اس کے بعد آئی گاٹ فل برائٹ, وینٹ ٹو دی US. کبھی کبھی میری فل برائٹ کی تصویریں ٹویٹر پہ وائرل ہو جاتی کہ یہ دیکھو امیریکن ایجنٹ ہے. صحیح, CIA سے پیسے لیتا ہے. مطلب میں پڑھنے کی اسکالرشپ پر گیا تھا, وہ میں نے کیا تھیٹر میں, کیونکہ میں جب لانس میں تھا آئی آلریڈی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اے لاٹ آف تھیٹر, اور میرا ایک وہ سوشلی کانشیس تھیٹر کا ارادہ تھا. کوگیٹو پروڈکشنز کے نام سے ہم لوگ تھیٹر کرتے تھے, اور اس میں وہی جو ہماری تھاٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے, مجبور بھی کیا کرنا ہے, قائل کرنا ہے. اگر آپ لیکن کریٹیو آرٹ کی طرف کس طریقے کے ساتھ یو سارٹ آف ایوالوڈ بچپن سے؟ آئی تھنک اٹس اباؤٹ فائنڈنگ یور وائس, کہ میں نے کچھ کہنا ہے تو آپ ڈفرینٹ میڈیمز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, رائٹ, ناٹ نیسسریلی کہ کامیڈی از دا بیسٹ وے, تھیٹر از دا بیسٹ وے, میکنگ فلم از دا بیسٹ وے. تھنگز دیٹ ور لاٹ مور ایزیلی اویلیبل ٹو اس. ظاہری بات ہے نہ کیمرہ اکوپمنٹ کی ٹیکنیکل نالج تھی, نہ وہ اکوپمنٹ اویلیبل تھا. تھیٹر واز ریلیٹیولی ایزیئر فرام دیٹ فرنٹ ان ٹرمز آف دا کیپٹل انویسٹمنٹ اور ان ٹرمز آف اکوپمنٹ. تو جو باتیں کچھ کہنی تھیں, مطلب کچھ پلیز ہم نے اس طرح کے بھی کیے ہیں کہ اب اگر وہ پبلک ہوتے تو مسئلہ کیا ہوتا ہمارے ساتھ, وہ سب کو اندازہ ہونا ہی چاہیے. تو وہ جو چیزیں کہنی تھیں وہ وہ
نہ اتنا شعور تھا نہ اتنی سمجھ تھی کہ میں سیدھا آ کے کہہ دوں. بٹ اگر معاشرے میں کوئی کیلیں تھیں اور وہ چبھ رہی تھیں آپ کو تو وہ درد تو ہو رہا تھا, تو اس درد کو آواز کے لیے ایک ویسل چاہیے تھا. اور وہ جو درد آنا شروع ہوا ہے وہ کس اسٹیج سے آنا شروع ہوا ہے؟ واٹ آر یور سارٹ آف ارلی میموریز آف آئی دیٹ؟ تھنک دا فرسٹ مشاعرہ ایمرجنسی از پرابلی obviously آپ جب بچپن میں بڑے ہوتے ہیں وہ انکانشیسلی تو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, رائٹ. ایون ان دا 90s آئی ریممبر مائی فادر واکنگ دا اسٹریٹس کہ جی بھائی گھر نہیں آیا, تو وہ اور میں نہیں جا سکتا سڑک پہ. سو ناؤ لائک یو ار اے کڈ اینڈ یو ار لائک لائٹ بھی نہیں ہے, ابا جی دشت کر رہے ہیں سڑک میں کیونکہ بھائی نہیں آیا. اچھا بھائی نہیں آیا تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک ٹینجیبل کانشیس نہیں ہے آپ کے کہ او اٹس اے پولیٹیکل کانفلکٹ ہیپننگ ان دا سٹی ویئر ینگ پیپل آر انوالوڈ, اس کی وجوہات یہ کچھ سمجھ نہیں ہے. بٹ آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کا حصہ ہے یہ چیز. پارٹ آف یور لائک سارٹ آف ڈے ٹو ڈے. پارٹ آف یور لائف, رائٹ. ایون اف یو ڈونٹ انٹرنلائز اٹ ایز مچ. آئی مین بے نظیر کا جب انتقال ہوا I was out ice skating, right? Look at that juxtaposition, right? I'm ice skating. تو وہ جب آپ ice skating کر رہے ہوتے ہیں فون وون آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. Suddenly half an hour later you come and there's helter skelter, panic اور سب لوگ بھاگ رہے ہیں and you're just 18-19 kid being like یہ کیا ہو رہا ہے. And then I had to drop a few friends and people were like just forget about that, rush کریں آپ اپنے گھر. کیا بڑی بات ہے, گھر چھوڑ دیں گے, آپ ایک پیٹرول اسٹیشن جاتے ہیں وہاں گنز آپ پہ پوائنٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ اٹس آلموسٹ فیل لائک کہ آپ ایک گیم کھیل رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس ٹین ایج ایئرز میں یہ چیزیں ریئل نہیں لگتی یا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ریئل نہیں لگتے. لائک آئی ہیڈ ملٹیپل گنس پوائنٹڈ ایٹ می. کراچی میں ملٹیپل ٹائمز آئی ہیڈ گنس پوائنٹڈ ایٹ می. موبائل چوری ہو گیا, پولیس ہو گئی, ٹیئر گیس میں ایک دفعہ میں سمہاؤ میں نے آئی ٹوک اے رانگ ٹرن اور سڈنلی پورا روڈ ٹیئر گیس ہو رہا تھا, میری گاڑی بیچ میں تھی. آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو ٹینجبلی تھاٹ لائک آئی ڈائی ان دیز سچویشنز. اب کیونکہ عمر زیادہ ہے, پینک زیادہ کرتے ہیں, انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے, تو چیزیں بدل گئیں. بٹ وین آئی واز اے چائلڈ اور وین آئی واز اے ٹین ایجر اتنی ریئل نہیں لگتی تھیں. اینڈ کراچی والوں کے لیے میرے خیال سے یہ کرنا ضروری ہے. آپ کو اپنا ایک دماغ اور دل کا حصہ نم کرنا پڑتا ہے شہر میں رہنے کے لیے, ورنہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے, رائٹ. فرام یور ہاؤس ٹو یور ورک اگر آپ لسٹ ڈاؤن کرنا شروع ہو جائیں کہ کیا کیا ڈینجرز ہیں, آپ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. وچ از وائی وین پیپل کم فرام لاہور اور اسلام آباد وچ یو پرابلی وٹنس دیز ڈیز, وہ پریشان ہو جاتے کہ تم رہتے کیسے ہو. کہ اگر آپ ہم دونوں بات کر رہے ہیں, ہم بیک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سڈنلی یو ٹیک آؤٹ یور موبائل اینڈ آپ پاگل ہو گئے, 20 منٹ میں موبائل کیوں نکالا ہے تم نے. دیٹس مائی وے آف لائف. اٹ مائٹ کم ایز اے شاک ٹو یو کہ پاگل تو نہیں ہے, پینک کیوں کر رہا ہے کہ میں نے موبائل نکالا ہے. بٹ وی ہیو سم ہاؤ لرن ٹو لیو ود دیٹ اینڈ اٹس ناٹ اے ہیلدی وے ٹو ڈو اٹ. تو وہ کیلیں چبھتی تو آپ کو رہنا بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. اس کو پھر اس احساس اور ان جذبات کو ایک وائس دینا, آئی تھنک تھیٹر واز پرابلی دا فرسٹ place where I could do that, and then that turned into comedy and whatever opportunities came along the way we started. صحیح. Also when you were growing up, اور ابھی ظاہر ہے ہم لوگ انٹرنیشنل تو کہانیاں بہت زیادہ سنتے ہیں جی, پیلسٹائن, سیریا اور پتہ نہیں کیا کیا. یہاں بھی آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ظفر جو ہیں JDC والے ان سے میں بات کر رہا, اور وہ مطلب جو ایک نقشہ اپنی اسٹوری ٹیلنگ آپ کہہ لیں وہ بتاتے ہیں, تو یو فیل لائک کہ یار ہم تو پتہ نہیں, پرابیبلی اگر کوئی نیو یارک میں بیٹھا ہوا بندہ وزیرستان کی بات کرے نا تو وہ اس طرح کی فیلنگ آپ کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فیل ہوتی ہے کہ یار آپ کراچی کے اندر. یا I'm sure I'm also giving a very very privileged take of Karachi, right? Like if you're Shia, the experience that I'm talking about is probably tenfold to you. If you're of a other religious minority, it's probably 100-fold to you. If you're a woman, it's probably much worse for you. So وہ آپ کے جو آئیڈینٹی مارکرز ہیں, ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے, وہ ایک بہت اچھی ٹیڈ ٹاک بھی ہے, دا ڈینجر آف سنگل اسٹوری, کہ اگر ہم 1000 لوگ ڈالمیا پہ رکے ہوئے ہیں ٹریفک میں تو ہم 1000 لوگوں کا ایک ہی ایکسپیرینس نہیں. اگر وہ ایک کریم میں عورت ہے اس کا ایک بالکل ہی الگ ایکسپیرینس ہو رہا ہے آپ سے. اگر آپ اپنی ایک پرائیویٹ گاڑی میں, اگر کوئی ایک ریلیجس مائنورٹی, اس کا ایک بالکل ہی الگ ایکسپیرینس ہے. سو ان دا سیم سٹی, ایز بیڈ ایز تھنگز آر, how people experience that can be radically different. So I'm sure his experiences may differ from my own as well. I'm giving a very privileged take even in this. And how does that
affect you یا generally یگسٹرز جو ظاہر ہے اس ٹائم بڑے ہو رہے ہیں. سو ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ جو پوری کی پوری ایک دہائی یا پچھلی 2 دہائیوں میں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں, جو پرابلی ابھی 25, 30, 35 کے آس پاس ہیں, اس پوری چیز نے پوری اپ برنگنگ کو اور پورے تھاٹ پروسیس کو کیسے چینج کیا؟ پر بات کر دی ہے. دیکھیں ہم ابھی بات کر جس طرح ابھی ہم نیوز دیکھیں اٹس بین ڈومینیٹڈ بائی ذل شاہ کا بھی ریسنٹلی مرڈر ہوا. اس طرح کے واقعوں کو دل دہلا دینے چاہیے قوموں کو, لیکن شاید کسی کو یاد بھی نہیں ہے یا ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ 9 سال پہلے ہم نے ماڈل ٹاؤن میں لاشیں دیکھی, ٹی وی پہ دیکھی, لائیو براڈ کاسٹ ہوئی, پورے ملک نے دیکھی. ان میں کون لوگ انوالو تھے وہ پرابیبلی لوگ سوچ سکتے ہیں. آئی ول نیور گیو پاس ٹو رانا ثناءاللہ اور PMLN فار دیز مرڈرز اور دا پنجاب پولیس بیکاز دے آر انوالوڈ. بٹ ہو کریٹس chaos in this country, I think by now everybody should know. تو اس پہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے نا, رائٹ. لائک وی forgotten that a person has died. It's a lot more important کہ اس کی ڈیتھ آپ کا کون سا پولیٹیکل ایجنڈا فارورڈ ہوگی. کیسے اسپین آپ نے کرنا ہے پوری چیز کو, فرق نہیں پڑتا. اس کی والدہ اور اس کی والد کو بھی جو لوگ انٹرویو کر رہے ہیں پرابیبلی کلکس کے لیے کر رہے ہیں, اتنے ٹائم بعد نہیں بات ہوگی نا ان لوگوں سے, یا ان کو ریگولرلی کوئی وائس یا جسٹس نہیں دیا جائے گا, تو آپ کو ایک نم کر دیتا ہے. میں گروئنگ اپ کراچی میں آپ نیوز پڑھتے تھے کہ یار کل 7 people have died and that be like a cause of celebration کہ یار بڑا اچھا دن ہے. بڑے کم لوگ, لیس دین 10 اگر اخبار میں صبح آپ اٹھیں اور لیس دین 10 ڈیڈ ان کراچی ہے تو یہ تو بہت اچھا دن ہے. جو ہماری اب کیا ہے ملینیل ہیں, کیا ہیں اب کے بچوں کو کیا کہتے ہیں, جین زی جو ہے نا, وہ بہت اچھی بات ہے, وہ پڑھ لکھ رہے ہیں, ان میں شعور آ رہا ہے, بٹ وہ کبھی کبھی ریئلائز نہیں کرتے کہ یار بچوں ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہے نا اٹس ریڈیکلی ڈفرینٹ فرام واٹ یور ایکسپیرینس از. ایز ٹیریبل ایز تھنگس میں سیم ناؤ دے اسٹل بیٹر. تو علی عظمت کا ایک گانا آیا تھا بم پھاٹا, آپ کو یاد ہوگا. شاید وہ جین زیئر سنیں تو بولیں اٹس سو پرابلمٹک, ہی از میکنگ فن آف بام بلاسٹ, بٹ یو ہیو ٹو سی دیٹ the world that we live in, this is a tangible possibility کہ میں اگر باہر جا رہا ہوں تو ایک بم پھٹ سکتا ہے. میں نے خود میں ایک دفعہ گھر سے باہر جا رہا تھا, میری والدہ نے بولا کہ شار فیصل پہ بم پھٹ گیا. ایسے کون سی سائڈ پہ پھٹا ہے, نیوز چلائے. میں نیوز چلایا تو وہ شار فیصل کی اس سائڈ سے تھا. ایسے نہیں تو آنے والی سائڈ ہے, میں جانے والی سائڈ سے جا رہا ہوں. آئی لیفٹ, آئی saw it on the way, ایمبولینسز تھیں, رش تھی, اور میں چلا گیا. تو ایک کوئی نہ کوئی آپ کو حصہ نم کرنا پڑتا ہے, رائٹ. Now you can go back to that and see like no, there is a lot of pain and trauma there, how do I process it? Or you can be like no, let me shut this down forever because the pain is too great, right. اب میرے ایک دوست کا گھر ہے, جب بے نظیر کا بام بلاسٹ ہوا تھا کارساز پہ, he was sitting in his drawing room, اس نے رائٹ پہ دیکھا تو ٹانگیں گری آ کر بارش کی طرح اس کے گارڈن میں, and that's how he described it. And he probably made a couple of jokes about it. اور وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے, مجھے خود سمجھائیں کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, where you feel safe, where you feel comfort, اور suddenly body parts start raining down in your garden. اس ریالٹی کو ٹینجبلی سمجھنا, ایموشنلی سمجھنا آسان نہیں ہے. تو کراچی والوں کے, تو کراچی میں اکثر لوگوں نے اس حصے کو بند ہی کر دیا, تو اس سے بے حسی بڑھتی ہے. ایک you're not sensitive to the pain anymore. And I'm not saying those are bad people, it's the experiences that have shaped them. I think that was also my follow-up question کہ وہ پوری چیز led to in a long run بے حسی والی سائڈ پہ بھی بلوچستان میں سیلاب اور پتہ نہیں کیا کیا آیا, اور it was so unfortunate. میرے خیال سے ہفتہ 2 ہفتے بعد پوری قوم, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ہم لوگ پولیٹیکل اس سے نہیں نکلتے, تو وہ بے حسی is probably multiplying with 10 and 20s and 30s now. مجھے کافی برا بھلا بھی کہا گیا اس ٹائم, کیونکہ کراچی میں DHA میں پانی کھڑا ہوا تھا اور وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا اور میڈیا بھی. تو میں انڈر پلے نہیں کر رہا کہ یہ مصیبت ہے یا ایک عذاب ہے, بالکل بھی نہیں. ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ ہیں, بٹ اٹس actually nothing compared to what's happening in Sindh and Balochistan. Let's be honest about that, right? اگر ہم compare کریں in terms of impact, بہت کم ہے. اور اس کی میڈیا کوریج اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. آپ کے میڈیا چینلز لاہور, اسلام آباد, کراچی میں, تو لاہور, اسلام آباد, کراچی میں کچھ ہوگا تو وہ بہت بڑی خبر ہے. ابھی جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں
تو خرمخار میسیکر بھی اسی ٹائم پر ہوا تھا. کین یو امیجن کہ پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ کراچی میں ہو رہی ہوتی اور ہیلی کاپٹر سے ان پہ فائرنگ ہوتی. تو اگر یاسمین راشد کی گاڑی پہ ڈنڈے پڑتے ہیں, یہ باربریت ہے, یہ زیادتی ہے, یہ فیشزم ہے, یہ غلط ہے, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. بٹ ٹو ڈرا اے پیرلل بٹوین واٹس ہیپننگ فار ایئرز اینڈ ڈیکیڈز ان بلوچستان, ان کے پی, to other communities, or to say we're now the same, or this is the worst thing that has ever happened in Pakistan. I think people need to be a lot more conscious of history when they see these things, because it comes off as downright offensive. اگر آپ نے وہ میم دیکھی ہو جس میں میل گبسن ڈائریکٹر ہیں اور ایک جیزس کے کاسٹیوم میں ایکٹر ہیں who's filled with blood, اور میل گبسن ان کو سمجھا رہا ہے. That's what Pakistan is. That imagine those people as بلوچ جن کے گھر والے مسنگ ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی جی, وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا میرے بچوں نے. یا اگر آپ جاتے ہیں بختی کے فیونرل پہ تو آپ پہ اسٹیٹ گولیاں چلانا شروع ہو جاتا ہے. یا اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں پی ٹی ایم کی تو ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. دوز آر دوز پیپل کورڈ ان بلڈ اینڈ slightly inconvenienced. Okay, maybe I am belittling what they're going through by saying slightly inconvenience, but sorry about doing that. But if when you compare to what's happening on the other side, this comes off as a slight inconvenience, as terrible as it may seem on its own. تو وہ ایک کانشیسنیس جب تک نہیں بنے گی, جو ہماری ریزسٹنس موومنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو ساتھ نہیں دیکھیں گے. فاروق ستار آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, اور انہوں نے بولا کہ بھائی جی پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. میں نے بولا آپ نے تو آج تک کبھی اپنے کاز کو لنک نہیں کیا کہ اچھا بلوچ کا جو کاز ہے, کے پی کا جو کاز ہے, تو اگر کراچی میں مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو لنک کریں ہم. اینڈ ہی سیڈ یہ فیئر پوائنٹ ہے, ہم بھی ادھر نہیں گئے وہ بھی ادھر نہیں گئے. تو وہ جب ایک جنرل بحیثی ہے, پھر ریسورسز کینٹ ہیں. اب میں نے دیکھنا ہے کہ یار ایک روٹی پڑی ہوئی ہے, اب یا تو میں لڑوں کہ یار روٹیاں 10 ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بھوکے نہ مریں, یا میں دیکھوں کہ یار ایک روٹی ہے, میرے گھر پہ 2 بھوکے ہیں, سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر پہ 4 بھوکے ہیں. اگر میں نے روٹی بانٹی میرے حصے میں کم آئے گی, میں روٹی چھپڑ کر لیتا ہوں, دوسری کی بھوک I'll have to look the other way. And somehow یہ حال ہے پاکستان کا کہ اسرائیل اور فلسطین میں کہا جاتا ہے کہ فلسطین کو وہ بس اتنا کھلاتا ہے اسرائیل کہ مرے نہ, لیبر آتا ہے رات کو مر نہ جائیں بھوک سے, جسٹ دیٹ مچ واٹر, جسٹ دیٹ مچ فوڈ. اینڈ ہم نے اپنے ہی ملک میں اسرائیل اور فلسطین دونوں پالے ہوئے, ویئر دیر از اے سرٹن کلاس جو شاید اب ان کو اتنی بھی سسٹیننس نہیں مل رہی کہ وہ بھوک سے نہ مر جائیں رات کو. بٹ فار ایئرس دیٹس ہاؤ پیپل ہیو لیوڈ, رائٹ, کہ کسی کے پاس اپنے بچوں کو رات کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور پھر وہ گاڑی سے جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو دبئی جتنی سپر کارز پھر رہی ہیں. اینڈ ویو نیور سین دیٹ ٹو بی اے پرابلم. تو there's a lot wrong, but personal accountability ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم اس پہ اسٹارٹ اور فنش کر دیں گے نا کانورزیشن, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سسٹم اور انسینٹیوز کا مسئلہ ہے. دا پرسن ہو واکس اوے فرام اے بیگر از ناٹ نیسسریلی اے ٹیریبل پرسن. ٹھیک ہے, وہ آپ کراچی کی سڑک پہ اگر چل رہے ہیں اور ہر غریب مانگنے والا جو آپ کے راستے میں آتا ہے, یو لائک نو لیٹ می ایمپتھائز ود دس پرسن سو مچ کہ اس کی اسٹوری میں اپنے آپ کو اس کے شوز میں رکھ کر ایکسپیرئنس کروں. آپ 3 سگنل بعد گاڑی سائڈ پہ کر کے رونا شروع کر دیں گے. اینڈ آئی اسٹرگلڈ ود دیٹ. آئی ہیو گون تھرو تھیراپی ویئر مائی تھیراپسٹ واز لائک یہ جو ایمپتھی کنٹرول ہے نا, اس کو ذرا 100 سے 10 پر لاؤ ورنہ تم زندہ نہیں رہو گے. تو جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, جس طرح کا ہمارا شہر ہے, جس طرح کا ظالم ہمارا اسٹیٹ ہے, اس نے مجبور کر دیا ہے لوگوں کو اس طرح جینے کے لیے. وہ لوگ برے نہیں ہیں. اینڈ ہمیشہ ہم کہتے ہیں عوام جاہل ہے, عوام بے حس ہے, عوام ایسی ہے. انسان ہوتے ہیں, ہم کوئی جینیٹکلی ورس آف نہیں ہے فرام اینی بڈی ایلس اراؤنڈ دا ورلڈ. اٹس جسٹ دا maze that you've created for us. This is how the rats will behave. It doesn't make the rats evil. We're just acting based on where we think the cheese is and we're running after it. So تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے I think more of like adding to this, وہ جو 1% ایک elite
کا ذکر اب تو بہت ہی ہونے لگ گیا ہے. ایک لگ آپ رہا کا ہے بھی نا کہ آپ نے مجھ سے پہلے مفتاح سے بات کی ہے. نہیں وہ بالکل نہیں وہی فیل آ رہی ہے کہ میرے سے پہلے اس کرسی پہ مفتاح اسماعیل بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ کافی, اور آپ کا بھی ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہوا, پرابلی میرے خیال سے شاید مفتاح نے بھی وہ دیکھ کے ان کو بھی تھاٹ ہے کہ ہاں شاید یہاں سے تو نہیں ہے. مفتاح بھائی کچھ کوکو ہی بھجوا دیں اگر رائلٹیز نہیں دے رہے تو. مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ اینڈ پیپل سے کہ لمز اینڈ آئی بی ایز اینڈ باقی سارا دیٹس 1% اینڈ یو ہیو اسٹڈیڈ دیئر, سو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس؟ اینڈ آپ بھی مڈل کلاس سے ہیں یا؟ دیکھیے میں یو ایس جو ہے نا پہلی دفعہ 2013 میں مڈل کلاس کیٹیگری جو ہے وہ اب ایک پرابلم بن گیا ہے. عزیر یونس کہتے ہیں کہ 50,000 اگر آپ کا ہاؤس ہولڈ انکم ہے تو آپ مڈل کلاس ہیں, اس سے اوپر آپ پھر اپر کلاس میں آ جاتے ہیں. اب یہ کئی سننے والے, میں یہ ٹویٹ بھی کر چکا ہوں, اور کئی سننے والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ 50,000 کیا رقم ہوتی ہے, اس کچھ بھی نہیں ہوتا. Yes, but look at the rest of Pakistan, right? When people say, oh, they're the elite and we're middle class, they don't realize what country they're living in. 22% پاکستان, 22%, 3,500 مہینے سے کم پہ رہتا ہے. تو آپ آلموسٹ 1/4 ملک کو تو 3,500 منتھ پہ سائڈ پہ کر دیں نا. 3,500 منتھ؟ جی, سم تھنگ لائک $13 اے منتھ. اور یہ فگرز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ فگر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی پاورٹی انڈیکس کا ہوا تھا. ابھی میں نے حال ہی میں جو اکانومی پہ ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے وہ اسکرین شاٹ کر کے PDF ڈاکیومنٹ ڈال کر ساری ڈیٹیلز ڈالی تھی. آئی کین شیئر دیٹ ود یو ایز ویل. سو دیٹ از دا کنٹری یو آر لیونگ ان. تو وین وی سے مڈل کلاس, وین وی سے اپر کلاس, آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ, رائٹ. مہربان قریشی نے مریم نواز کو ٹویٹ کیا کہ جی آپ کی تو گودی میں سلور اسپون ملا تھا, میں محنت کر کر آئی ہوں. Has Mehrbanu Qureshi worked hard? 100%, right? Like you can't get anywhere in life without working hard. If you're at a university, آپ کو پڑھنا تو ہے نا. اگر آپ پالیٹکس میں آتے ہیں, آپ نے ووٹ تو لینے ہیں نا. But she's also being oblivious to her own privileges which put her in a position to do that. اور جس طرح ایک میم بھی ہے نا کہ جہاں سے آپ کی اسٹرگل شروع ہوتی ہے وہاں سے تو ہمارے سپنے شروع ہوتے ہیں. تو was مریم نواز born with a silver spoon? 100%, right. Like ان کو ورثے میں پوزیشنز مل رہی ہیں. وہ جب آپ شاہد خاقان عباسی کی جگہ ان کو SVP وائس پریزیڈنٹ بناتے ہیں پارٹی کا, تو وہ اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں. لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ دیٹ. But that doesn't mean Mehrbanu Qureshi is not privileged. That doesn't mean Zubair Umar is not privileged. That doesn't mean Asad Umar is not privileged. تو یہ جب آپ ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں, اگر اس کا برڈز آئی ویو لیں تو وہ آپ سب اس 0.001% پہ ہیں آپ لوگ, جو ایک دوسرے کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کلاس میں. سو دیز کیٹیگریز آف مڈل کلاس اینڈ ایلیٹ آر آلسو فلوئڈ بیسڈ آن واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اگر آپ 50,000 کہہ رہے ہو عزیر یونس, ہو سکتا ہے آپ کی 5 لاکھ سیلری ہو, بٹ پھر بھی آپ اس فائنینشیل ایلیٹ کا حصہ نہیں ہیں. وہ جو ایک کلب ہے جو ریگولیشنز بھی اپنے حساب سے پاس کرواتا ہے. اب توشہ خانہ کے جو آئی ہیں چیزیں لیگل, بالکل لیگل ہے, بالکل لیگل ہے. Just imagine the numbers. تو اسی طرح ہوتا ہے نا, when people say it was everything by the book, yes, but you wrote the book. You are the authors of the book by which you're saying everything I did was by the book. تو وہ ایک کلب ہے جس کو ایلیٹ آپ کہیں, جو فائنینشیل ایلیٹ, بیوروکریٹک ایلیٹ, پولیٹیکل ایلیٹ, جو اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے. پھر ایک جنرل ایلیٹ ہے کہ یار یہ فگرز ہیں, اس سے زیادہ اگر 50,000 لوگوں کو بہت کم لگ رہا ہے, اس کو لاکھ بھی کر لیں. آج کل کے دور میں $1,00,000 منتھ فار اے ہاؤس ہولڈ از نتھنگ. تو ہو سکتا ہے کچھ یہ کئی سننے والے ہوں جن کی ہاؤس ہولڈ انکم 10 لاکھ روپے ہو, لیکن وہ جن اسکولوں میں جاتے ہیں, اس اسکول میں لوگ آڈی میں آتے ہیں, اس اسکول میں لوگ لینڈ کروزر میں آتے ہیں, تو وہ اسکول میں سب سے غریب لوگ. تو وہ کہیں گے یار میں تو مڈل کلاس ہوں, میں تو لوور مڈل کلاس ہوں. تو ان کو بھی نا ایک برڈز آئی ویو ہونا چاہیے کہ یار پاکستان کو دیکھو, اس کی ذرا ہاؤس ہولڈ انکمز ڈیوائڈ کرو, اور اس میں میں کہاں فال کرتا ہوں. اینڈ دا مڈل کلاس از ناٹ 25 to 75%. It's really not. But how was your experience in LUMS, like especially, sitting and talking and interacting with that sort of 1% elite, ya 0.5 ya jaise bhi tha? How, like, what is the one thing which you find it like really sort of fascinating?
دیکھیں لمز از سرپرائزنگلی ڈائیورس. میرا جو لمز میں روم میٹ تھا اس نے 6-7 گریڈ تک فارمل اسکولنگ نہیں لی ہوئی تھی, چٹائی پہ پڑھا تھا اس نے. اٹ واز اے NOP اسکالر. لمز کا ایک پروگرام ہے, نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام. جب میں تھا کچھ 20% کے اراؤنڈ لوگ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام سے آتے تھے, اینڈ کچھ 60-70% پیپل ور آن فائنینشیل ایڈ. تو جب آپ گوگل کرتے ہیں لمز کی فی اینڈ یور لائک یہ دیکھو ہر بندہ جو لمز پہ پڑھ رہا ہے وہ نہیں پے کر رہا ہوتا, رائٹ. سو it's pretty diverse, that ignorant elite that we see. I think لوگ بڑے ہو کے شاید ویسے ہو جاتے ہیں. جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ سوشلی کانشیس ہونا ضروری تو نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی ریئلی ہارٹلیس فار ٹو بی 18, 19, 20 and still just think about money and not the world and people around you. When you're young, I think آپ کا ایک بلیڈنگ ہارٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم تو سبھی لبرل اور سوشل کانشیس تھے. اس طرح کا مجھے جو اب اگنورنٹ ایلیٹ ٹیکس آپ کو ٹویٹر پہ ملتے ہیں. آج میں ایک صاحب سے ابھی میں بات کر رہا تھا, خان صاحب اریسٹ ہونے والے ہیں, اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی تھی. تو میں نے ان صاحب کو بولا کہ یار آپ اگر جینوئنلی یہ فیل کرتے ہیں, انہوں نے ایک بڑی اسپیچ دی, بڑی موونگ سی ایک بریو ہارٹ اسپیچ دی, مطلب اگر یہ واقعی آپ کے جذبات ہیں تو آپ ادھر کیوں ہیں اس اے سی والے کمرے میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو سڑک پہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو واقعی یہ بلیف ہے تو اسے دیکھو, میں ہوں انٹلیکچوئل, صحیح, مرتا ہے غریب, اور یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ غریب کی زندگی میں اور کیا ہے. تو اگر اس کی موت سے ریولوشن آ سکتا ہے اور میری سوچ سے آ سکتا ہے, تو اس کی جان اور میری سوچ ملا کر پاکستان بدل رہا ہے, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اینڈ آئی واز لائک تھینک یو فار دیٹ. لائک میں کیا جواب دوں اس بات کا. میں سیٹائر لکھتا تھا, ڈان کے لیے لکھتا تھا, فرائیڈے ٹائمس کے لیے لکھتا تھا, میں چھوڑ دیا. انہوں نے جو بات کی ہے, میں سیٹائر میں بھی شاید یہ امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ واقعی کوئی انسان اس طرح سوچتا ہے دل سے, وداؤٹ بینگ سرکاسٹک اباؤٹ اٹ. تو یہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے ویئر وی آر جینیٹکلی ڈفرینٹ فرام دیم. ابھی روزیٹا آرمٹراج بھی آئی ہوئی تھی پوڈ کاسٹ میں, انہوں نے بولا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرا تو رول ہے کہ یہ غریب ہیں اور میں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. دیز کلونیل سیویجز, دیٹ کلونیل مینٹیلٹی دیٹ پرسسٹس, دیٹ we need to civilize these masses. This notion that Pakistan is great, Pakistan is fundamentally beautiful. What makes Pakistan ugly is Pakistanis. I'd love to go to Saif al-Malook and not see another Pakistanis, because they're the ones who come and trash the mountain. Anybody who goes and trashes the mountains is a trash person, is a terrible person. But the conclusion from shit behavior by some people should not be that Pakistanis in general are terrible, filthy colonial savages, and a certain class needs to control them, civilize them, and because یہ ایک گاڈ ordained ڈیوٹی ہے ان کی, تو جو ایلیٹ پریولیجز ان کو ملتی ہیں وہ ان کا حق ہے. یہ ایک ایلیٹ کلاس اس طرح سوچتی ہے پاکستان میں, and that's the tragedy, that they're the most ignorant ones when what they say is کہ عوام جاہل ہے, ہم عقل مند ہیں. نہیں سر, عوام میں شعور ہے. جو بلوچستان میں ہے اور اس کے گھر والے اٹھائے جا رہے ہیں, اس کو اسٹیٹ بھی پتہ ہے کس طرح کام کرتا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے ملک کی تاریخ کیا ہے. سم ٹائمز کو زیادہ پتہ ہے, آئی تھنک آبویسلی زیادہ پتہ ہے نا, بیکاز آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں. DHA میں اگر آپ رہتے ہیں, آدھا ٹائم آپ کی بجلی نہیں آتی, آپ جنریٹر سے بجلی چلا رہے ہیں, پانی آپ کا پرائیویٹ ٹینکروں میں آتا ہے, باہر آپ کا ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے کیا؟ آپ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ کا اسٹیٹ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ آپ نے اگر ایئرپورٹ پہ بھی آنا ہے تو آپ کا ایک فون آتا ہے, آپ کو ایک پورٹر لے کے جاتا ہے. ویئر آر یو انٹریکٹنگ ود دا اسٹیٹ؟ آپ کے گھر والے تو نہیں اٹھائے جا رہے, آپ کو تو جا کے پریس کلب کے باہر نہیں تصویر لے کے کھڑا ہونا ہوتا کہ یار یہ میرے گھر کے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں. یٹ دے کلیم کہ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل ووٹ دیتے ہیں, قوم کا سوچے بغیر, ملک کا سوچے بغیر, نان میں بک جاتے ہیں, سلیوز ہیں, فیوڈل. But these are the people who know what the state is and interact with the state and have to live with the decisions of the vote. People who are like, میں نے اس کو ووٹ دیا تھا, اب یہ ہٹ گیا تو اب میں واپس کینیڈا جا رہا ہوں. Bad for you bro, but you're like, آپ کی زندگی اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی other than maybe your feelings. People who've lost loved ones and the decision they make every 5 years as
curated as that might be, still affects their life tangibly. So to look down upon that person and think of that person as the worst person in the world, and it's even worse. लोग कहते हैं कि मुझे कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नफरत है, मुझे बिल्कुल नहीं है. बट जब कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं कि इस अवाम को डंडा चाहिए और ये तो जाहिल हैं, आप एक प्रिविलेज लाइफ गुजार रहे हैं और एक इंसान जिसके पास खाना पीना नहीं है और उसके घर वाले उठाए जा रहे हैं, उसको जाहिल बोलने से पहले थोड़ी शर्म कर लें. अभी आपने बाहर जाने की बात की. जी मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ अभी. हैं दोनों भाई साथ चलेंगे इमिग्रेशन फॉर्म लेने. स्पेशली अभी इन्फ्लुएंसर कल्चर की थोड़ा सा अगर उस साइड पे जाएं तो काफ़ी हमने देखना शुरू किया कि मेल फीमेल दोनों अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि जी कुछ तो ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि जो व्यूज़ के लिए जा रहे हैं कि आप अगर बाहर चले भी जाते हैं तो आपको प्रॉबली कोई जानेगा भी नहीं, आप जो कुछ बने हैं द होल लाइक आपको बिज़नेस नहीं कर रहे, आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है कि आप बाहर जाके भी वो उस तरह का काम कर सकते हैं. हाउ डू यू सी लाइक दिस होल influencer world या influencer sort of social media thing in Pakistan, like the whole evolution? देखिए आप तो इस फील्ड में तो आपको भी पता है कि कभी कभी जो पैसे हैं ना वो इस तरह नहीं दिए जाते कि कोक प्रेजेंट्स वाओ आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग सोडा एंड माई लाइफ हैज़ चेंज्ड. तो क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, तो ज़ाहिरी बात है जो एजेंसीज़ हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, जो प्लेसमेंट ऑफिसेज हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन फर्म्स हैं, वो कांटेक्ट करती हैं. आपको भी आए होंगे, मुझे भी आए हैं, मैंने अब तक नहीं किया किसी के साथ. तो जब इस तरह के आपको ईमेल्स और ऑफर्स आएँ, फिर आप देखें कि अच्छा सब इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क तो आता है कि ये कितनी सच्ची एडवाइस है या कितनी पेड फॉर एडवाइस है. अगेन लाइक आई सेड पहले भी, मोर एंड मोर आई एम ट्राइंग एंड I fall short. Please don't take out my tweets where I'm going after an individual, because I do fall short. But more and more, what I want my work to reflect is the collective problem as opposed to individual responsibility. कोई भी पाकिस्तान छोड़ के जाता है उसको गिल्ट भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो JFK के कोट्स दे रहे होते हैं, ask not what your country has done for you, ask what you've done for your country. No, it hurts every day to be a Pakistani because you have to fight many battles that should not be yours to fight, right? What's the battle with औरत मार्च? हमें 4 घंटे दे दें एक साल में, 4 घंटे हमें एक साल में दे दें जहाँ हम एक पार्क में जमा हो सकें without being sexually assaulted, without being sexually harassed, without having to explain to a line of men putting cameras in your face and microphones saying justify to me the reason of your existence right now and I'm entitled to that because I have a microphone. वो 4 घंटे आपसे मांग रही हैं. जब हम बदतरीन वाक़ये दुनिया भर के निकालते हैं और बोलते हैं अच्छा जी अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि बिल्कुल द वर्स्ट कैन हैपन एनीवेयर, 9/11 कैन हैपन एनीवेयर, बट यू कांट टेक 9/11 एंड से कराची के हालात आप कहते हैं बुरे हैं, 9/11 तो हुआ नहीं. न्यूयॉर्क में भी स्ट्रीट क्राइम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि मतलब दिन के हज़ारों मोबाइल चोरी हो रहे हैं और FIR भी कोई नहीं कटवाता. इतना कॉमन है मोबाइल चोरी. सो द सेम विद वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, राइट? इट हैपन्स सो मच एंड सो ऑफन एंड सो कॉमन दैट you'll never see it reflected in statistics because they all go unreported. So the battles that Pakistan makes you fight just to exist, just to not die on your way to work, for your gender, for your religion, for your identity, इन वजूहात से कोई छोड़ के जाते हैं, उस बंदे को मैं बुरा नहीं बोलूँगा यार पाकिस्तान तुम्हें इतना दिया तुम छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. Absolutely not. You do the best for you and your family. If you have it in you to fight the battles and make life better for other people, phenomenal, you're a hero. And everybody who's done that has all of my respect. If you don't have that fight and you feel defeated and you want to do best for your children, good on you. Collectively, क्या सवाल था? मुझे भी भूल गया. मैं सॉरी यार, मैं सुबह 10 बजे से शूट कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन बंद होने वाला था. मुझे बट आई फील आई होपफुली आई आंसर्ड नहीं यस आई थिंक वरना मैं डिफ्लेक्ट कर दिया जो वुमेन्स डे की आपने बात की है, इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं. अभी मैं खुद एक ब्रिटिश काउंसिल के पैनल पे था वुमेन्स डे के ऊपर, और मैं एक मर्द था, 4 ख़वातीन थीं और एक और साहब जो पैनल उसको कर रहे थे.
جو پوری کانورسیشن اگر آپ اس یہ والی دیکھیں یا اور بھی کوئی بھی پاکستان میں واقعہ دیکھیں, سو وہ نا پاکستان انڈیا کی نہیں فیلنگ ہوتی, اس ورسز دیم ایک چل رہا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ اس ہیں یا وہ دیم ہیں, بٹ وائی ڈو یو تھنک کہ ایک لائک یو آر ناٹ کمنگ ٹوگیدر, سٹنگ ٹوگیدر, ٹاکنگ اباؤٹ دا ایشوز, ویدر یو آر رائٹ اور رانگ, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی طرف لانا ہے, یا ایک گرے ایریاز میں ایٹ لیسٹ آپ کھیل سکیں ایز اے قوم. یہ جو اس ورسز دیم چل رہا ہے ہر چیز میں پولیٹیکلی, آپ دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں جی ٹانگوں انسانوں کو, نواز شریف کہتا ہے یا مریم نواز کہتی ہیں جی اب آئیں تو صحیح آپ دوبارہ سے, پھر اس سائڈ پہ عورت مارچ آپ دیکھ لیں, تیسری جگہ کوئی اور چیز ہوگی, چوتھی جگہ TLP ہوگی, انفلوئنسرز کے اندر آپ نے پھڈے دیکھے ہوں گے کتنے. سو جو آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز اٹھائیں اس کے اندر سے آپ کو صرف یہ دو چیزیں مل رہی ہیں. تو ایز اے قوم, ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن, لائک ویئر آر وی ان دیٹ سارٹ آف سینس؟ ماسلوز ہائرارکی آف پیرامڈز دیکھ لیں آپ, جو سیلف ایکچولائزیشن ٹائپ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ذہنی طور پہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے, پیٹ تو بھرو پہلے. لیٹس ایز اے قوم ڈیسائڈ دیٹ نو پرسن ان پاکستان ول سلیپ ہنگری ٹو نائٹ. سارے ایشوز سائڈ پہ رکھ دو 5 سال کے لیے. ہم بولے ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے وہ ایشو ہی نہیں ہے. اگلے 5 سال تک پورے پاکستان میں کوئی بچہ بھوکا نہیں سوئے گا. اس پہ اگری کر لیں, پھر آپ یہ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ڈیوائسونیس ہونے کی, چیزیں ڈیوائسو ہو جاتی ہیں when they're in opposition to each other. It's about whether your politics are inclusive or exclusive. ٹھیک ہے, ایک طرف اگر ایک حیا مارچ ہوتی ہے اور ایک طرف ایک عورت مارچ ہوتی ہے, and they're somehow shown in opposition to each other, but every participant of حیا مارچ is actually welcome at عورت مارچ. But is every participant at عورت مارچ welcome at حیا مارچ? That's my question, right? تو جو انکلوسیوٹی کی سیاست ہے, جس طرح اکثر عورت مارچ کو یہ کرٹیسزم آتا ہے کہ جی آپ خواجہ سرا کو کیوں انکلوڈ کر رہے ہیں. وہ آپ جو ڈیوائسو ایشو ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ انکلوسیو کیوں ہے, اس کو نہیں انکلوسیو ہونا چاہیے. تو اس طرح کے ڈویژنز جو کریٹ کر رہے ہیں وہ مسئلے ہیں, نہ کہ یہ جو انکلوسیو اسپیسز بنانا چاہ رہے ہیں. ایون ود دا پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ایم شیور وتھ یور ورک یو ٹرائی اینڈ ڈو دا سیم. حافظ نعیم آئے ہوئے تھے میرے پوڈ کاسٹ پہ اور مجھے لیفٹ لبرل نے کینسل کر دیا کہ ہاؤ ڈیئر یو انوائٹ دس پرسن. ایک صاحب نے کچھ کافی غلیظ زبان بھی استعمال کی ان کے لیے, اور وہ ایک دانشور پڑھے لکھے انسان ہیں. تو it was surprising to me کہ how can you, okay, whatever your opinion about Hafka, how can you criticize me for having the potential next mayor of Karachi and asking his opinion? تو آپ کے پالیٹکس اور آپ کے ایلیٹ ببلز میں یہ ہو سکتی ہیں رائے کہ جی اگر کوئی انسان اس طرح کا ہے, we've heard this person for so long, and this person and this kind of person, ٹھیک ہے, not حافظ نعیم an individual but this kind of person, یا جماعت اسلامی کی جو تاریخ رہی ہے ان کے بہت نقصانات تھے, تو اب ان کو پلیٹ فارم نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ آپ کی رائے ہے, یہ آپ کی رائے سر آنکھوں پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ میئر ہوں گے کراچی پہ, تو جو حافظ نعیم کی رائے ہے اس سے ملینز آف پیپل ان کراچی ان پہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. آپ یہ بول سکتے ہیں کیونکہ شاید آپ کو وہ فرق نہ پڑے, بٹ ٹل دا ڈے, فار انسٹنس شہزادی رائے آئی ہوئی تھی پوڈ کاسٹ پہ, رائٹ, شوڈ خواجہ سراج لیجسلیٹ اباؤٹ خواجہ سراج 100%? Does Shehzadi Rai have to sit with Senator Mushtaq to get a trans bill passed? Yes. You can have an opinion that Senator Mushtaq should have no right to legislate Khwaja Sara bodies. And that's a completely all right opinion to have. I personally would agree with that opinion as well. But we in the imperfect world where we live, where Senator Mushtaq will legislate, then conversing with Senator Mushtaq becomes important. آپ اپنی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں, because men should not legislate on Khwaja Sara bodies, then we will not engage with Senator Mushtaq at all and then try and get the trans bill passed and it gets shot down. But if you engage with him, somehow manage to bring him down from 100 to 99, not to your perfect position on 100 on the other end, you've saved hundreds and thousands of lives. So that tangible advantage that can be gained for communities
you lose that by holding extreme opinions. And I feel like people who are not as affected in their daily lives by the causes are the ones who hold those extreme opinions. People who have to live through that brutality. اب شہزادی رائے ہیں جنہوں نے اپنی دوستوں کی لاشیں دیکھی ہیں, وہ یہ پوزیشن نہیں لے سکتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار اس آدمی کی جو بھی رائے ہو, اس آدمی نے میرے بارے میں جو بھی بولا ہو, ہماری کمیونٹی کے بارے میں جو بھی بولا ہو, اگر اس سے انگیج کر کے میری ایک دوست کی جان بچ سکتی ہے اور کل وہ سڑک پہ ماری نہیں جائے گی, میں کیوں نہ کروں اسے, تو میں, یہ میری مجبوری ہے اور میں and I respect her for doing that. And even with the podcast, I will talk to anybody. I will talk to anybody. Literally, like somehow throw me off. People like, تو کل کو ٹیرس بلا لو, ہم نے بلا لو. میں یہ مطلب میں اس کو گلوریفائی نہیں کروں گا کہ یار بڑا زبردست آپ نے ٹیررزم کیا, کیسے کر لیتے ہیں. We will question, like I would love to go to jail and talk to a murderer کہ بھائی تو سوچتا کیا ہے, کیا تیرے ذہن میں چلتا کیا ہے. کچھ شاید اس کو سمجھنے سے آپ 10 اور مرڈرز پریونٹ کر لیں, یا اس کی آپ سوچ دیکھیں اور لوگ سوچیں بولیں یار آئی نو somebody who's been abusing his wife اینڈ اس کی اور اس کی باتیں سیم لگتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کل کو یہ نہ بن جائے اینڈ اس کی زندگی بچ جائے اس سے. سو دیز ایکسٹریم اوپینینز get the most likes and get the most traction on Twitter, but when you start engaging with these issues tangibly and in the real world, I think engagement, conversation, discourse is a lot more important than cancellations. آپ نے ڈسکورس کی بات کی اور ظاہر ہے آپ بھی ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس ہول لینڈسکیپ؟ لائک ابھی تک آئی پرسنلی فیل لائک انفارچونیٹلی بہت زیادہ انفلوئنسر ورلڈ کے اندر ہمیں بڑے کم لوگ ہیں جو ذرا ڈسکورس سائڈ پہ, آئی ناٹ سے بہت سیریس ڈسکشن, بٹ سم ہاؤ ڈسکشنس کی طرف ہیں زیادہ. بس وہی ہے کہ یا تو ٹک ٹاک بس میوزک چل رہا ہے, یا فوڈ کی طرف ہیں, یا جو ایکچوئل ایک سوشل ایشوز ہیں سوسائٹی کے, ان کے اوپر ابھی تک ہم لوگوں نے مطلب اتنا زیادہ آئی فیل لائک جو کچھ تھوڑا بہت آئی فیل لائک بول سکتے ہیں وہ بیچارے شاید ویسے ڈر جاتے ہیں. بول آپ کسی چینل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی لائک دس لینڈسکیپ ان پاکستان؟ اور آپ کے کراچی میں میرے خیال سے 80-90% ہی انفلوئنسز بیٹھے ہوئے ہیں شاید. نہیں, آپ بات دیکھیں, بڑے بڑے انفلوئنسر ہیں آپ کے شہر میں, آپ خود انفلوئنس رہتے ہیں ان سے. دیکھیں, اگر ہم صرف یہ یوٹیوب اسپیسیفک بات تو نہیں ہے نا, نہیں مطلب ایک سال میں پاکستان کوئی اگر محنت کرنا چاہتا ہے, پاکستان کے ہر نیوز چینل کا ہر شو دیکھے اور مجھے لسٹ بنا کے دے دے کہ یار ان شوز کا آئی فیل لائک ایک نیٹ پازیٹیو آ سکتا ہے اور یہ ایک اچھا ڈسکورس تھا جس سے لوگ کچھ سیکھ کر گئے. آئی ایم ازیومنگ ایٹ دا ٹاپ آف مائی ہیڈ کہ یہ ایک سلیور ہوگا آف دا ٹوٹل پروگرامس, ویدر دیٹس انٹرٹینمنٹ, کامیڈی, نیوز, سارے شوز نکال لیں آپ. تو آئی کمپیئر اٹ ٹو آپ کے اسکول کے باہر وہ آئس لالی بیچتے تھے, کتنی مزے کی ہوتی تھی یار, اٹس مائی فیوریٹ تھنگ. وہ جو بیچ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ جو بچے کھا رہے ہیں یہ ان کے لیے اچھا ہے یا نہیں. اس نے اپنے بیٹے کا, بچوں کا پیٹ بھرنا ہے, وہ بولتا ہے یار یہ پانی یہاں سے آتا ہے نلکے کا, یہ مجھے سستا پڑتا ہے, یہ میں بھروں گا, اس میں ڈالوں گا شوگر, اس میں ڈالوں گا آرٹیفیشیل فوڈ کلرنگ, کیونکہ ریڈ, یلو, گرین, بلو لالیاں ہوں تو وہ خرید لیتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہو تو نہیں لیں گے, تو فوڈ کلرنگ تو ضروری ہے. اور میرا پرائس پوائنٹ ہے 7 روپے, اس میں منرل واٹر تو آ نہیں سکتا, تو ٹیپ سے بھر دو, تو یہ میری 2 روپے میں بن جائے گی, 7 روپے کی بچ جائے گی, 5 روپے میرے بچ جاتے ہیں. یہ نیوز چینلز یہ لالی والے ہیں جو روز راز لالی دیتے ہیں بچوں کو, سارے جو دیکھ رہے ہیں قوم کے, اور ان کا بہانہ کیا بھائی جی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ لال, بلو, گرین کلر کی لالیاں اسکول کے باہر شو آف کریں گے تو ایک بچے جس کو نہیں پتا کہ دیز آر بیڈ فار می, they will buy it, right? But what about the digital influencers? وہی لوگ ہیں نا, الگ لوگ تو نہیں ہیں. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سارے جو ٹریڈیشنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی ہیں. فرق جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ڈیجیٹل والے ہیں, یوٹیوبرز کہہ لیں آپ, are they worse than what's on TV? I would say no. I think اس میں ٹی وی میں بھی وہی ہو رہا ہے جو یوٹیوب میں ہو رہا ہے کہ یار آپ کو اگر ایک جگہ آپ نے ہٹ کی اور وہاں گولڈ مائن مل گیا,
آپ کیوں باقیوں کو کیٹر کرو گے یار, رائٹ؟ لائک مجھے اگر یہ آڈینس ہے, یہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے, ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, کچھ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یار مجھے پتہ ہے یہ گروپ ہے, یہ گروپ دیکھے گا اور اس کو میں دکھاؤں گا اور پیسے بناؤں گا. ابھی اگین ہم نیوز نہیں دیکھ رہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, کاوشیں ہو رہی ہیں, میں اگر ابھی ولاگ بنا دوں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہیلی کاپٹر ہے, اس کے نیچے جو گرین لائٹ ہے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دوں اور بولوں یہ گرین لائٹ جو ہے یہ کیمیکلز ہیں جو یہ ہوا میں ڈال رہے ہیں, جو ڈائریکٹ خان صاحب کے بنی گالا کے واٹر سپلائی میں جائے گا, اینڈ آئی ایم شیور کوئی یہ کلپ بھی کاٹ کے چلا دے گا, دیکھو یہ بول رہا ہے اس لیے میں بیچ میں کاٹ رہا ہوں اس کو, اور وہ پوائزن کر کے مار دیں گے, ٹھیک ہے. اور میں کچھ نکال لوں کہ ایجنٹ اورنج یو ایس نے اس طرح استعمال کیا تھا, تو وہ رجیم چینج سے انہوں نے ان کو ایجنٹ اورنج دے دیا ہے, 2 سیکنڈ لگیں گے ہوا کو اورنج وہ کرنے میں. یہ ویڈیو ملین مارے گی, یہ واٹس ایپ پہ ہر جگہ ہوگی. میری کوئی ویڈیو ملین گئی نہیں, کتنے پیسے ملتے ہیں ملین پہ؟ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ $1000 میرے خیال سے شاید, وچ پاکستانی از 280 کلوز ٹو 3 لاکھ, 2-2.5 لاکھ. تو اگر روز آپ یہ ایک 3 لاکھ روپے کا مائن ہٹ کر سکتے ہو روز, اور دن میں 3-3 4-4 ویڈیوز, تو آپ پاگل کے بچے ہو کہ آپ ریسرچ کر کے ایک ویڈیو بناؤ گے جس کو 10,000 لوگوں کا انٹرسٹ ہے. آپ دماغ تو نہیں خراب نا. تو جس ملک میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, ہم یہ آئس لولیز کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو چلیں غریب آدمی ہے جس کا چھوٹا سا گھر ہے, جو جائنٹ کارپوریشنز ہیں اور فینسی ڈبوں میں وہی آئس لولیاں بچوں کو بیچ رہے ہیں, دے ہیو اے بگر مورل رسپانسبلٹی وچ دے ڈونٹ ٹیک. تو یوٹیوبرز اسپیسیفکلی برے نہیں ہیں, ملک کے پورے حالات ہی ایسے ہیں. شاید نیوز پرنٹڈ نیوز میں تھوڑی زیادہ ریگولیشنز ہے, وچ از وائی لیس کین گیٹ اوے, بٹ دین اگین آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ ڈیلی ٹیبلوئڈز اینڈ واٹ مے بی دے گیٹ اوے وتھ. بٹ اگر آپ صبح ڈان کھولتے ہیں اور ڈان میں لکھا ہوا ہے کہ کل بام بلاسٹ ہوا اور اس میں 36 لوگ مر گئے, تو شاید 37 مرے ہوں, شاید 35 مرے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بام بلاسٹ ہوا ہی نہیں اینڈ ڈان میڈ اٹ اپ. تو وہاں پھر بھی تھوڑی کریڈیبلٹی ہے. آئی تھنک ڈیجیٹل نے تو بالکل ہی ختم کر دیا نا, جہاں لوگ فائدے اس کے سناتے ہیں اور اس کے فوائد اور پتہ نہیں کیا کیا. سر بٹ اب وقت کی مناسبت بھی تو دیکھیں نا, کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ ڈیجیٹل میڈیم نے یہ کر دیا ہے, جو ایک پوسٹ ٹروتھ پالیٹکس نمایاں ہو گئی ہے. ایک خاص مقصد کے تحت آپ 2 ادارے اٹھا لیں, آپ کی جو بھی پولیٹیکل افیلیشن ہو ان کو سائڈ پہ رکھ لیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی نیوز لیگیسی اور ہسٹری میں سب سے بڑے کون سے 2 ادارے ہیں, جنگ اور ڈان, یہ بات کویشچن نہیں کی جا سکتی. دونوں کو ٹارگیٹڈ طریقے سے اسپیسیفکلی وہ عوام کی ایک بلیویبلٹی, کریڈیبلٹی ان این انسٹیٹیوشن آف دا میڈیا ڈسٹروائے کرنے کے لیے, ٹو انسیو کیوس, واز ڈن بائی ڈیزائن. تو اب آپ بولتے ہیں جی وہ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی, ہاں کیونکہ آپ نے ڈسٹروائے کر دی نا. آج کل جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, از دس اے فارس, از دس اے جوک 100%. But you destroyed the credibility of the Supreme Court by compromising judges and having judgments like doctrine of necessity and forcing them out of them. تو اب میں اگر بولوں کہ یار یہ بندہ تو چل ہی نہیں سکتا, اس کو کیا تو چل نہیں, ہاں بٹ وہ بتاؤ نا جو آپ نے ڈنڈے مار مار کے اس کے گھٹنے توڑے, وہ ذکر کرو نا آپ, کہ وہ جب کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کو لات مار کے گرا دیتے ہو. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ جس طرح ایکٹ کرتا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا ہو, ہماری جوڈیشری ہو, ہماری سیاستدان ہو, سب سے آسان کام ہے ان کو گالیاں دینا, سب سے مشکل کام ہے اچھا یار یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں. اینڈ مور آفن دین ناٹ دے آل پوائنٹ ان دا سیم ڈائریکشن. اور ڈو یو تھنک کہ آئی مین ناؤ تو ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ یہ وہ سارا, a lot of times like جیسے ہسٹری کے اوپر بات ہوتی ہے, جی ہسٹری کو ہم نے ختم کر دیا, توڑ موڑ دیا, یہ وہ سارا کیا. Do you think like they are doing this like deliberately, یا is it وقت کی, وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا کہ وقت کی قید میں ہے زندگی مگر چند لمحے یہی تو ہیں جو آزاد ہیں. but like this was important, like you know افغان وار کا as an example آپ ذکر کریں تو اس ٹائم سب سے بڑا نیریٹو یہ ہے کہ جو اس زمانے کے لحاظ سے that was the best sort of thing. بٹ سر وہ بھی تو بیچا گیا ہے نا. میں عوام میں شاید اگر ابھی کیمرہ لے جاؤں, مائک لے جاؤں, لوگوں سے پوچھوں کہ جی مشرف کو وار اینڈ ٹیرر کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وہ بولیں گے آف کورس ہونا چاہیے تھا. ناٹ بیکاز دے تھنک دیٹ, بیکاز دے ور ٹولڈ اٹس آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس.
I don't know enough to say whether going into the US war was a good decision or a bad decision. But a binary was sold to the country. کہ بھائی بش نے فون کیا, اس نے بولا with us or against us, جوائن کرو یا ہم تمہیں بوم کر دیں گے اسٹون ایجز میں. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ابھی ایک سیریز کی ہے گوانٹانامو بے میں جو پاکستانی تھے. کیا ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یار مشرف صاحب تو وہ نہیں ہیں بٹ ان کی گورنمنٹ جو لوگ تھے انہوں نے یہ بولا تھا کہ یار ان پاکستانیوں کو آپ پکڑ کے اگر امریکہ کو نہ بیچیں گے سولڈ پاکستانیز, تو وی ول بام یو ان دا اسٹون ایجز. از دیٹ اے کویسچن وی آر الاؤڈ ٹو آسک؟ آر وی الاؤڈ ٹو آسک دا کویسچن کہ اچھا انہوں نے بولا تھا کہ یور وتھ اس تو آپ ایلائی کر لیتے, پر جی لاکس ایئر لاکس میں کیا ڈسکشنز ہوں گے, کتنا آپ دیں گے؟ آپ بولیں نہیں ہم اپنی سرزمین پہ نہیں ٹرین کریں گے. ور دیز ڈسکشنز ہیپننگ؟ تو یہ چیز آپ ایکچولی ہسٹری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا نا. اس کو آپ یہ تو نہیں بول سکتے کہ جی وقت کا حسین اتفاق ہے. اگر آپ تاریخ کھولیں تو ایوب خان نے ڈیسیجن لے کے ہسٹری کا سبجیکٹ ابالش کیا. ایوب خان سے پہلے ہسٹری پڑھائی جاتی تھی. ٹو ٹرن دیٹ انٹو پاکستان اسٹڈیز واز اے ڈیلیبریٹ ڈیسیجن. پوسٹ 71 ذوالفقار علی بھٹو آئے, اس کے بعد ضیاء الحق آئے. ڈیلیبریٹ کریکولم چینجز تھے نا, وہ بائی ڈیزائن تھے. ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یار اگر ایک ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ ملتا ہے, کیا وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ اس کے 15-20 سال بعد اے پی ایس ہو جائے گا؟ نہیں, دیٹس گیونگ دیم ٹو مچ کریڈٹ اینڈ فورسائٹ کہ یہ ہوگا یا ایسٹ اس طرح روک چلا جائے گا. لیکن ہر ایسٹ جو بنایا ہے وہ روک جا رہا ہے, تو سوچیں کہ یار شاید مولڈ میں کچھ غلطی ہے. میں اگر پیپسی کی بوتل میں ڈالوں, کوک کی بوتل میں ڈالوں, 7 اپ کی بوتل میں ڈالوں, مشین سے کیڑا نکلتا ہے, تو شاید مشین میں کچھ کیڑے ہیں نا یار, جو میں اگر مشین کھول کے تھوڑی صاف کر دوں تو میری اگلی بوتل میں نہ کیڑا ہے. انلیس سمجھے یار پیپسی میں کیڑا آ گیا, کوک کی بوتل کو پیپسی سے لڑا دیتا ہوں, پیپسی کی بوتل ٹوٹ جائے گی, پھر کوک میری بوتل ہوگی, پھر کوک میں کیڑا آ جاتا ہے. سو chaos is by design. What you want out of that design more often than not is very short-sighted. کچھ پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز بولتے ہیں جی اگر ان کا سپورٹ تھا تو 2014 میں کیوں نہیں پاور ملے, 2015 میں کیوں نہیں پاور ملے. آپ جا کے پھر ڈاکیومنٹس دیکھیں کہ 2014 میں کیا اگریمنٹ ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ. دا پریشر دیٹ واز کریٹڈ بائی دا دھرناز, ٹھیک ہے, طاہر القادری, ٹی ایل پی, عمران خان, every single time what was conceded by the government in exchange of that, in exchange of ending those dharnas. It's not always binary کہ جی اگر سپورٹ تھا تو 2014 میں پرائم منسٹر بنا دیتے. نہیں جی, وہ آئے, دھرنا ہوا, اس کے بعد ایک اگریمنٹ ہوئی, پھر اگلے سال دھرنا ہوا, اس کے بعد ایک اگریمنٹ ہوئی. تو وہ جو اسپیس کی نیگوسیشن ہے وہ بھی تو گورنمنٹ سے ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم سم ٹائمز بہت زیادہ کریڈٹ دے جاتے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ؟ سر جب کچھ چیزیں ڈاکیومنٹڈ کتابوں میں لکھ کر آ جائیں گی, شجاع نواز کی اگر آپ کتاب پڑھیں, اگر اس میں لکھ کے آ جائے گا اس آدمی نے کیا, تو آپ یہ نہیں چلیں, آپ یہ کویشچن کر سکتے ہیں کہ یار کیا انہوں نے سوچا تھا کہ عبدالعزیز کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو لال مسجد ہو جائے گا؟ نہیں. کیا اس پہ کویشچن ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ نے عبدالعزیز کو سپورٹ کیا تھا؟ نہیں بھائی, یہ تو کتابوں میں اس کا تو پورا ریکارڈ ہے. تو often it's our ignorance when people say you give them too much credit. You don't actually go through the history books and see what was done, why it was done, and how deliberately it was done, right? اگر آپ دن چینج کرتے ہیں, سال چینج کرتے ہیں, ٹیکسٹ چینج کرتے ہیں ہسٹری کا, اگر پاکستان ریزولوشن سے آپ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسٹیٹ سے ایس ہٹا کے اس کو اسٹیٹ کر دیتے ہیں سنگولر, تو کسی نے کیا نا. اور یہ کرنے سے جو فلسفہ بدلتا ہے کسی وجہ سے بدلتا ہے. آئی تھنک وہ دوسری یہ بھی ہے نا کہ وہ لرننگ فرام دا ہسٹری نہیں ہے کہ چلیں آپ نے اگر کر بھی لی ایک دفعہ, تو آپ نے 80s میں ایک چیز کی, آپ نے 90s میں کی. ابھی کراچی میں تو آپ رہتے ہیں, میں بلکہ نبیل قبول کے ساتھ آئی تھنک ہم نے وہ کیا کہ ٹی ایل پی کو دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں لایا جا رہا ہے. میں کراچی میں تھا, میں ایک دن سویا ہوں, میں صبح اٹھا ہوں تو ہر کھمبے پہ خادم رضوی تھے. تو خادم رضوی صاحب کی تو اتنی پریزنس کراچی میں نہیں تھی کہ ہر کھمبے پہ ان کا پوسٹر ہو. تو یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, رائٹ. 2017 سے 18 میں جو ہوا, جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اس کو اب کویشچن نہیں کیا جا سکتا.
کیا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اس لیے ہوئی کہ وہ ہو جو آج تو ہوا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چل رہا ہے؟ نہیں, دیٹس گیونگ دیم ٹو مچ کریڈٹ. بٹ واز اٹ ڈیلیبریٹلی ڈن ٹو کٹ PMLN ڈاؤن ٹو سائز؟ 100%. ہیز دیٹ بن ڈن ٹو PPP ان دا پاسٹ؟ 100%. یہ چیزیں تو ڈینائی نہیں ہو سکتی. مجھے ثبوت نظر ملتے تھے. اگر جوڈیشری انوالو تھی اور ان لوگوں نے تسلیم کر لیا, اگر اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی ان لوگوں نے تسلیم کر لیا. کبھی کبھی لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں عمران خان نے تسلیم کیا, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. بٹ اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایکچوئل پاور نہیں تھی, تو اگر آپ عوام کے مینڈیٹ پر آئے ہیں اور پھر آپ کے پاس ایکچوئل پاور نہیں ہے, اور پھر آپ خود ISI کو فون کر رہے ہیں کہ یار یہ ووٹ پاس کرانا ہے, اپوزیشن سے بات کر لو, جب آپ کی پارٹی کے کرنٹ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں نیپی بدلتے تھے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, کیوس انسو کرنے کے لیے ہوئی, کچھ لوگوں کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کے لیے ہوئی. کیا وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ 4-5 سال اگلے کیسے ہوں گے؟ آبویسلی ناٹ, وہ فور سائڈ نہیں تھی. بٹ ٹو سے کہ نہیں انہوں نے نہیں کیا, وی گیونگ دیم ٹو مچ کریڈٹ, اینڈ سم ہاؤ دیٹ آرگیومنٹ آلویز پرووڈ بائی دا نیگیشن دیٹ oh, if they had so much power, how did Mohsin Dawar get into the assembly? Or if they had so much power, how did Ali Wazir get into the assembly? It's never absolute. جس طرح rigging کا بھی ذکر ہوتا ہے پاکستان میں, آپ 10-20-30%, آپ 60% rigging ایٹ لیسٹ کراچی میں نہیں کر سکتے. مے بی بلوچستان میں آپ کر سکتے ہیں باپ بنا کر, کراچی میں آپ 60% rigging نہیں کر سکتے, بیکاز عوام پاگل تو نہیں ہے نا یار, نظر آ جائے گا سامنے. ابھی لوکل باڈیز الیکشن میں بہت زیادہ ریگنگ کا ذکر ہوا, بٹ اگر 3000 بندہ ووٹ دے رہا ہے جا کر کسی UC میں, آپ کتنی ریگنگ کر لو گے؟ مطلب نظر آ جاتا ہے نا یار, اگر 3000 بندے نے جا کے ووٹ دیا ہے, آپ 200 کر لو گے, 300, 400, 500 کر لو گے, آپ 2500 اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے, آبویس ہو جائے گا. So yeah, I mean obviously they don't control everything, but are they involved? Yes. کبھی آپ کو کالز آئی ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے, خطرناک. آپ کو آئی ہیں؟ مجھے آئی ہیں. کس نوعیت کی؟ یار بڑی مکس ہی آئی ہیں, کچھ 1-2 بہت ہی سخت آئی ہیں. سخت آئی ہیں؟ ہاں, اور کچھ 1-2 یہ کہ طلع صاحب تھوڑا سا خیال کریں. نہیں ایسی نہیں آئی مجھے کبھی کال. میں آپ کو وائس نوٹ سناتا ہوں اس کے بعد. اچھا, آپ نے سیو بھی رکھا ہوا؟ ہاں. نہیں ایسی مجھے کبھی نہیں آئی. ہمیں تو احسان اللہ احسان نے اس نے بلکہ ہمارے ایک پروڈیوسر کی پکچر اب پبلش کر دی کہ یہ صاحب ہیں جنہوں نے صحافتی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کی, اور وائس نوٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم قبائلی لوگ بھولتے نہیں ہیں. پھر would you do an interview with احسان اللہ احسان? we did. You did an interview with احسان after that نا, after that is what happened. اس نے پشاور والے پورے جو انسیڈنٹ تھا اس پہ ایک جنرل صاحب یا کرنل صاحب کا نام لیا, تو وہ ہم نے بیپ کر دیا. اس لائک یار کوئی یا تو پروف دیں, کچھ دیں. تو وہاں سے ہمیں ISPR کی بھی کال آ گئی کہ بھائی یہ کیوں ڈالا ہے, اور اس نے بھی کہا کہ جی نام کیوں نہیں لیا. تو ہم پھر بیچ میں بالکل سینڈوچ بنے. آپ ملک کا المیہ دیکھ لینا کہ یہ کرنے پہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, بٹ احسان اللہ احسان who's presumably the planner of APS was in state custody and then went to Turkey. Nobody cares. Yeah. No, like imagine آپ امریکہ میں ہوتے ہیں, مطلب 2 سال نیو یارک میں رہ چکا ہوں, so I can tell you this first hand having interacted with New Yorkers. If Osama bin Laden was caught, اور اسامہ بن لادن وائٹ ہاؤس میں تو نہیں ہوگا, پینٹاگون میں ہوتا, اور پھر خبر آتی کہ جی وہ میکسیکو چلا گیا, آپ دیکھتے امریکہ میں ہوتا کیا پھر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. یہاں تو ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے اس ڈیسیجن پہ. I mean وہ کہتے تو ہیں کہ جی کورٹ مارشل ہوئے ان آفیسرس کا جو اس گھر کو دیکھ رہے تھے and all of it, but again you never know کہ it's the actual story. یہ کیا ہے وہ شعر, یہ مسائل توف یہ تیرا بیاں غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. کوئی ہوپ ہے؟ ہم ہیں نا. آپ کہاں ہیں؟ آپ پاکستان میں. میں پاکستان میں ہوں, ہم زندہ ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. ایوری سنگل ڈے دیٹ یو ویک اپ اینڈ یو آر الائیو, ہاؤ کین یو لیو وداؤٹ ہوپ؟ اینڈ آبویسلی یو فیل ہوپ لیس. جو لوگ سن رہے ہیں
you should. I mean, it's natural. लेकिन if I talk to somebody like Ismat Raza Shahjahan and I ask her hope है, and she said hope ही hope है, hope के अलावा है क्या? And she's smiling. और वो आई थिंक औरत मार्च के भी फाउंडर्स में से हैं, या एटलीस्ट एक बड़ा नाम है औरत मार्च में. PTM की फाउंडर्स में से हैं. पता नहीं कितने डेकेड्स की उनकी स्ट्रगल है, क्या कुछ उन्होंने नहीं झेला. जब वो मुझे इस तरह का जवाब देती हैं तो मैं कितना नाशुक्र होऊंगा अगर मैं बोलूँ नहीं मैं होपलेस हूँ. तो इफ शी कैन बी होपफुल, हु एम आई टू बी होपलेस? होप ही होप है यार. आप होप है, मैं होप हूँ. उज़ैर यूनुस ये भी बहुत अच्छी बात करते हैं कि अगले 10 साल में, इस वक्त आप बोल रहे हैं चीफ प्राइम मिनिस्टर के टॉप कैंडिडेट्स कौन है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, जैसे प्रेसिडेंट होंगे या जो भी होंगे. मोस्ट लाइकली, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, मोस्ट लाइकली अगले 10 साल के बाद अगले से अगले इलेक्शन में ये लोग नहीं होंगे. तो फिर कौन होगा? इनके बच्चे होंगे सारों के. इमरान खान के आई डोंट नो, बट God knows, right? We don't know. But they'll be like a dearth of top leadership. तो हम जो लोग हैं, people in their 30s right now, people in their 20s right now, they'll be somewhere. They'll be creating something. तो there is hope. अगर स्टेट ने अपनी फुल कुवत लगा दी, इस्लामाबाद पुलिस डंडे मार रही है, फिर भी औरत मार हर साल हो रही है, that's hope. PTM को सांस लेना मुश्किल हुआ है, फिर भी समहाउ ट्रकों के पीछे प्याज़ों में छुप छुप के मंजूर पश्तीन हर जगह पहुंच जाते हैं और स्पीच करते हैं. दैट्स होप. फॉर वट एवर पोलिटिकल डिफरेंसेज आई माइट हैव विद पीपल, इफ दे बिलीव इन समथिंग सो मच फॉर देम टू बी इन द स्ट्रीट्स, दैट्स होप, राइट? इवन if I disagree with them, I will never disagree, I will never not respect the fact that people who put their money where their mouth is. ठीक है, ज़िले शाह के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है. जिस आदमी का मैंने आपको जिक्र किया जो इसी के कमरे में बोलता है कि गरीब मरेगा तो रेवोल्यूशन आएगा, उसके लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है. तो होप ही होप है, और है क्या ज़िंदगी में. प्लस डिजिटल थिंग्स. उज़ैर आए थे, वो इंडिया की बात कर रहे थे कि अगर एक चाय वाला, ठेले वाला, कचौरी वाला, उसके पास QR कोड है एंड दे हैव डिजिटाइज्ड so much that it's leading to a million more opportunities. इसको आप नहीं रोक सकते. हमारा स्टेट जितना कोशिश करे कि यार कंट्रोल हमने अपने हाथों में लेना है, वो रेत की तरह है जो आपके हाथ में, वो फिसलेगी. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, अगले साल नहीं, 2 साल के बाद सबके पास QR कोड हो गए, सब डिजिटाइज होगी ये इकॉनमी. तो जब वो होगी तो उससे क्या लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी. होप इज़ इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान. The state of Pakistan, I don't have much hope for. And this is my fundamental contention with everybody who says जी पाकिस्तान अवाम जाहिल है. 3-10 साल की आमरीत पाकिस्तान में आई, and all 3 were brought down one way or another. निकाल लें मुल्क दुनिया भर में मिसालें. जितनी बर्बरियत हमारे स्टेट्स ने बारहा साल दर साल लोगों के खिलाफ दिखाई है. आज आप और मैं इधर बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये चीज़ जा सकती है, ये उन लोगों की वजह से है जिन्होंने ये जंग लड़ी है, जिनको हम जाहिल पाकिस्तानी कहते हैं, जिनको हम बाशऊर पाकिस्तानी कहते हैं, जिनको हम लेज़ी कहते हैं, जिनको हम सैवेजेस कहते हैं. ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो मोमबत्ती माफिया है, ये वो सिविल सोसाइटी है जिनकी जंगों की वजह से हमारे पास जो थोड़ी बहुत आज़ादी भी है ना, वो एग्जिस्ट करती है. अगर थोड़ा बहुत साहिल भी कराची का पब्लिक के लिए ओपन है तो ये कुछ लोगों ने लड़ा है, वरना वहाँ पे भी इमार और DHA बने हुए होते. जो लोग अस्मा जहांगीर को गालियाँ देते थे और आज उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, ये अस्मा जहांगीर जैसे लोग हैं जिनकी वजह से कुछ आज़ादी है पाकिस्तान में. तो होप है, और जो लोग लड़ रहे हैं अगर उन्होंने होप नहीं हारी तो हम कौन होते हैं होप हारने वाले. अगर फरजाना बारी अपने हाथों से बार्ब्ड वायर हटा कर अपने हक के लिए मांग सकती हैं आफ्टर डेकेड्स ऑफ स्ट्रगलिंग, तो जी हमें इजाज़त ही नहीं है होपलेस होने की. देखो यार तला, अल्लाह ने हक इजाज़त ही नहीं दी, और होपलेस तो जानवर होते हैं. बट नो यार, देयर इज़ होप. आई नो आई एम ड्रेस्ड लाइक
ایم رننگ فار آفس, بٹ میری ایکچولی آج رات مہندی تھی تو میں ڈائریکٹلی وہیں سے آ رہا ہوں, لیکن آپ نے بلایا تھا. بہت بہت مبارک. ہاں بالکل, کل رات ہی انہوں نے اگری کیا کہ میں شادی کر رہی ہوں, تو میں نے بولا کل ہی مہندی کر لیتے ہیں, لیکن ہم یہ اسکیڈول تھے. صحیح. لاسٹلی مجھے بتائیں پاکستان ایکسپیرینس کا آگے کیا پلان ہے؟ جب نام کہاں سے آیا ہے؟ اگر اس کی آپ جینیالوجی دیکھیں, اپسٹمالوجی دیکھیں, سوشیولوجی دیکھیں, اینتھروپولوجی دیکھیں, جو بھی آلوجی آ رہے تھے مجھے, زوالوجی دیکھیں, تو جو روگن ایکسپیرینس say the Pakistan experience, I could have called it the Sahagyas experience, which I would have never been comfortable with. میں تو اپنے آپ کو نہ انٹروڈیوس کرتا ہوں. I am not the star of the podcast. The guest is always the star of the podcast, right? تو شروع تو ایسی کی تھی کہ یار لوگوں سے بات کرنی ہے, بٹ نام کا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اپرووڈ پاکستان نظر آتا ہے. یہ پاکستان ہے, اس کے ارد گرد جو بھی چیز ہے وہ پاکستان نہیں ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ واقعی اتنا فور سائٹ ہوتا ہے. ایک نیشنلائزیشن کا بھی پروجیکٹ ہوا تھا کہ پاکستانیت یہ ہے, obviously اس میں فور سائٹ نہیں تھی بٹ اس کے نقصانات obvious ہیں. سو دا پاکستان ایکسپیرئنس اینڈ دا پیپل who've curated the Pakistan experience has always been very singular, کہ یہ پاکستان ہے, یہ اسٹیٹ سینکشنڈ اور اپرووڈ پاکستان ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ہے اور اس سے باہر جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے دس از ناٹ دا کلچر آف پاکستان, بٹ کسی کو بھی بٹھا دیں اور مجھ سے بتا دیں کلچر ہے کیا ایگزیکٹلی, تو وہ نہیں بول سکے گا, رائٹ. دے مائٹ ڈیفائی اٹ ان نیگیشن, اور دس از ناٹ انڈیا, دس از انڈین کلچر, دس از پاکستان. مطلب ہم کہتے ہیں یہ جی لالی ووڈ بالی ووڈ فلمیں بنا رہے ہیں. اچھا لالی ووڈ فلمیں کیا ہیں, یہ جواب نہیں ہوگا. لیکن لک ایٹ اے فلم میں بھی لائک کہ بالی ووڈ تھی, لالی ووڈ نہیں تھی. اچھا جی لالی ووڈ فلم کیا ہوتی ہے, دیٹ دے وونٹ نو. تو اسی طرح پاکستان کلچر کیا ہے, اس ڈبے میں کیا آتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ مین بی ایس آنسرز, رائٹ, دیٹ پیپل ہیو گیون. جو ہاسپٹیلٹی پاکستان کلچر ہے, نہیں باقی تو دنیا میں آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو وہ لات مار کے نکال دیتا ہے. دیز لائک کوالٹیز لائک مہمان نوازے ہم, فیملی کلچر ہے ہمارے یہاں. باقی ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہی نہیں ہیں نا, آپ بچہ 16 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں. سو اس کو ایکسپینڈ کرنا اور لوگوں کا ذہن کھولنا کہ شہزادی رائے بھی پاکستان ایکسپیرینس ہے, حافظ نعیم بھی پاکستان ایکسپیرینس ہے, اینڈ یہ دونوں ہو سکتے ہیں پاکستان ایکسپیرینس, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی ہماری اسٹریٹ کی جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بلوچ نہیں ہیں, آپ پاکستانی ہیں. ان دونوں چیزوں میں تضاد کیسے ہے؟ میں خود سندھی ہوں, تو اگر میرے آباء و اجداد سینچری سے سندھی تھے اور میں, میرے گرینڈ فادر, میرے فادر 75 ایئرس سے پاکستانی ہیں, ہاؤ کین دیز آئیڈینٹیٹیز بی in opposition to each other, and people who are putting them in opposition to each other are actually doing something that's foolhardy. تو یہ سنگولیرٹیز توڑنا اور یہ دکھانا کہ پاکستان ایکسپیرینس ایک موزیک ہے, ایک میورل نہیں ہے, ایک چھوٹی پینٹنگ نہیں ہے, یہ خیال تھا, اس لیے ہم نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا. And how big is your team? میں ہوں, میرے ساتھ بھی میں ہوں اور میں بھی میں ہوں. جب ہم نے شروع کیا تھا تو نبھان کریم ایک جنتی انسان ہے, اکبر چودھری نے بھی اپنی ساری انیشل ویڈیوز بنائی, ان کے ساتھ بنائی, سعد ہارون کے سارے شوز وہ کرتے ہیں, بہت ہی ایک اچھے آدمی ہیں. ان کو میں نے بولا میں نے یہ کرنا ہے, انہوں نے بولا کر لیتے ہیں. تو ہی شاٹ آل دا انیشل ایپیسوڈز, حسین اور شاہ رخ شوٹ کرتے تھے, ایڈٹ کرتے تھے. شروع کی جو پرانے اسٹوڈیو میں 15-20 ایپیسوڈز ہیں, پھر زوم پہ تھا تو میں اکیلے کیا, سارا ٹائم زوم پہ تھا. پہلا گیسٹ کون تھا؟ پہلا گیسٹ واز موئیز ایٹ دیٹ ٹائم, ہوز ناؤ مہرب. موئیز probably be the dead name, but وہ سوشل میڈیا پہ مہرب موئیز ہی ہے. تو that's how we started TP001, وہ وہاں پہ ہوگا. I don't know if you have seen our Naked Truth جو ہم نے اس کے ساتھ, پہلے آپ نے جولی کے ساتھ کیا تھا, 2 سیزن جولی کے ساتھ, اور 3rd موئیز کے ساتھ. جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے, تو یہ آپ لوگوں کی خصوصیت ہے اس میں. Again, right, like she was our first guest. Then the first podcast that blew up was Saim Sana and Alina Khan. جو Alina Khan کی clip تھی اس podcast میں, that was everywhere, right? Now when we see کہ یہ ٹرانس ایشوز پہ conversations, خواجہ سراج پہ conversation ہو رہی ہے, ٹی وی پہ ہو رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے. تو when I look back 4 years back and I see the impact people who came on, like Alina کی وہ جو clip ہے, وہ علینا کی کہانی نے لوگوں
کو ایک ایسا روپ دکھایا جو شاید انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا. شاید کسی خواجہ سرا نے آپ کو آپ کی کہانی نہیں بتائی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا ان کو سڑکوں پر, بٹ ان کی زبانی آپ نے نہیں سنا تھا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ویو ایور انکلوڈیڈ دیم ان دا پاکستان ایکسپیرینس. ہم اکثر ہی بولتے ہیں کہ بڑی ٹالرنس ہے, وہ سڑک پہ ہوتے ہیں, ہم مارتے نہیں ہیں. یہ ہمارا لیول ہے ٹالرنس کا. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں زینڈرس پہ اور 4 خواجہ سر آگے بیٹھ جاتے ہیں, آپ دیکھیں پورا DHA کا زینڈرس انکمفرٹیبل ہو جائے گا, بھلے وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بولیں. دل بی این انہیرنٹ دل سے انکمفرٹ کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس مولڈ کو توڑنے کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی باپ کی جاگیر ہے, should do a social experiment on this. Is a very interesting concept because Enders وغیرہ اس طرح کے بڑے آپ 4 لوگ ٹرانسجینڈرس کو جائیں وہاں بٹھائیں کھانا شانا وہ کھائیں. سر وہ جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی نا, اس میں کسی نے ایک بہت لمبا کامنٹ لکھا تھا کہ آئی فیل اٹس پرابلمٹک, اس بیچ میں آپ ثنا اور سائم بات کر رہے ہیں اور آپ انکلوڈ نہیں کر رہے. اینڈ somehow somewhere knew that person. I was like bro, یہ اپنے جو گھر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. تو کہنا کہ یار یہ پرابلمٹک ہے کیونکہ میں نے 4 کتابوں میں پڑھا ہے اور بک میں دیکھا ہے. اینڈ ٹو somebody like ثنا who doesn't do it for the likes. علینا اور ثنا دوست ہیں زندگی میں. وہ احسان کر کے سمپتھی کے لیے علینا کو پوڈ کاسٹ پہ نہیں لائی تھی, وہ ٹرین میں ساتھ آئے تھے. دے آر ایکچولی لائف فرینڈس, مطلب زندگی میں. تو جو پاکستان کا لفظ ہے اور لوگوں نے اس کو باپ کی جاگیر بنا دیا ہے, اینڈ اٹس یوزڈ ایز اے ویپن ٹو ڈینائی ادر پیپل دیئر ایگزسٹنس بیکاز somehow they're seen as less Pakistani than them, to challenge those status quo notions and break that mold that جس طرح نارمل کا ذکر کرتے ہیں کہ تم ایب نارمل ہو. the fact yes it's an insult calling somebody normal, but normal itself is a created imaginary idea. It's a center by which you define that anybody off this center is abnormal, but the idea is not to move that center. What the mistake some people do is they say, oh, you think this is normal, but let's normalize this and say this is normal. But then somebody somewhere will always somebody will fall out. Yeah. What you have to do is recognize that normalcy in itself is an imaginary artificial concept and break that mold. Daenerys نے بھی بولا تھا نا, I'm not here to change the wheel, I'm here to break the wheel. So once you break this notion that there can be a defined Pakistani identity and that definition can be used as a weapon to beat people with, you open it up to a world of possibilities. And that world of possibilities, when you see, helps you accept that these people have just as much to rights and concepts that we use for ourselves. And that altogether forms the Pakistan experience. Wow. The end. Piche hurt. Thank you so much Azad. It was a pleasure talking to you. رات کے میرے خیال سے کوئی 12:30 ہو گئے ہیں. آپ نے بڑا پورا دن was like I know crazy for you. So again thank you so much for coming. آپ کو بھی شاید یہ احساس ہو کہ جو گیسٹ آتا ہے نا وہ آپ کو ایک تحفہ دے کے جاتا ہے. ہر گیسٹ سے میں ایک تحفہ لیتا ہوں. یہ میں نے احسن اقبال سے سیکھا. احسن اقبال ہماری پوڈ کاسٹ پہ رات کے 12 بجے آئے تھے اور وہ صبح 9 بجے سے میٹنگ میں تھے. اینڈ دس از اگین لائک پہلے کچھ انہوں نے بولا تھا 8 بجے تک آ جائیں گے, پھر وہ میٹنگ ہوتی رہی اور بائی دا ٹائم ہی شوڈ اپ واز 12. ہی لیفٹ ایٹ 1:30 AM. اکیلے آئے, سیڑھیاں چڑھ کر آئے, نیچے گئے, نیچے جب گئے تو ان کا ڈرائیور بھی نہیں مل رہا تھا, ان کو ڈھونڈا ایز اے سٹنگ فیڈرل منسٹر. اینڈ آئی واز جسٹ لائک یار یہ اس آدمی نے اتنی ہیوملٹی دکھائی. اینڈ آئی بفور گوئنگ ہی واز لائک شہباز شریف مجھے 5 بجے اٹھا دی. تو ان سے پھر میں نے یہ سیکھا. آپ کی ان کی پالیٹکس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور میں نے کیے, پوڈ کاسٹ میں بھی اکثر کیے, بٹ واٹ اے گریٹ لائف لیسن ہی از گیون می. And I'm trying to hold that. I'm sorry if I wasn't very articulate in a lot of my thoughts and a bit all over the place, but میں 12 گھنٹے سے شوٹ کر رہا ہوں, آپ تو اب 14 گھنٹے سے شوٹ کر رہا ہوں. Thank you again for coming. It was really great talking to you.